آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عضلاتی اعصابی تحریک کے امراض یعنی خشک سرد مزاج میں پیدا ہونے والے امراض، ان کی پہچان اور ان کو دور کرنے کے لیے چند بہترین ہوم ریمیڈیز اور جڑی بوٹیاں اور غذائی علاج بتاؤں گا، جن کو اگر آپ کچھ عرصے تک استعمال کر لیتے ہیں تو خشک سرد مزاج میں پیدا ہونے والے تمام امراض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں بنا کسی دیر کے اور شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ دوستو، خشک سرد مزاج ایک ایسا مزاج ہوتا ہے جس میں تیزابیت، ترشی کی زیادتی ہوتی ہے، اس میں حرکات تیز ہوتی ہیں، اور یہ مزاج جو ہے وہ نوجوان مردوں کا طبعی مزاج ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی مزاج، یہی تحریک، جس کو یعنی مزاج کی بات کریں گے تو خشک سرد اور تحریک کی بات کریں گے تو عضلاتی اعصابی، اگر یہی مزاج اپنے اعتدال سے بڑھ جائے تو پھر یہی مزاج جو ہے وہ نوجوانوں میں بھی مرض پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ اکثر سوالات ہم سے ایسے بھی آتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں کہ یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہے یا خشک سرد مزاج کا مرض ہے، تو آگے سے احباب کہتے ہیں جی کہ یہ تو نوجوان مردوں کا طبعی مزاج ہے، تو پھر اس میں مرض کیسے پیدا ہو گیا؟ بھائی، اگر خشک سرد مزاج بھی اپنی اعتدال سے بڑھ جائے گا تو وہ بھی مرض ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ نوجوانوں کا طبعی مزاج ہو گیا، لیکن یہی مزاج اگر طبعی بھی ہوگا بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، تو وہ مرض ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان میں مرض پیدا کر دے گا۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خشک سرد مزاج پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی گرمی، سردی، خشکی، تری جب کسی مرکب میں اکٹھی ہوتی ہیں اور ان کے عمل و تعامل، فعل و انفعال، کسر و انکسار کے بعد جب خشکی سردی بڑھ جاتی ہے، ان پہ غلبہ پا لیتی ہے، تو جو مزاج سامنے آتا ہے اس کو خشک سرد کہتے ہیں۔ خشک سرد مزاج خشک سرد غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے۔ خشک سرد غذاؤں میں کون کون سی غذائیں ہیں؟ مربع سیب ہو گیا، مربع آملہ ہو گیا، ہرڑ ہو گیا، دہی ہو گئی، لسی ہو گئی، ترش پھل ہو گئے، لیموں ہو گیا، کنو مالٹے ہو گئے، بڑا گوشت ہو گیا، مچھلی ہو گئی، چنے کی دال ہو گئی، چنا ہو گیا، کچنار ہو گئی۔ تو وہ تمام غذائیں جو کہ خشک سرد مزاج رکھتی ہیں، جب ان کو کوئی انسان زیادہ استعمال کرے گا تو اس میں خشک سرد مزاج پیدا ہو جائے گا، اور اگر یہ چیزیں کثرت سے استعمال کرے گا تو خشک سرد مزاج اپنے اعتدال سے بڑھ جائے گا، بگڑ جائے گا اور امراض پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے؟ خشک سرد مزاج حالت صحت میں کرتا کیا ہے؟ خشک سرد مزاج جو ہے وہ دل کو متحرک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ دل کی حرکت کو بہتر بناتا ہے، اور دل اپنے افعال اس مزاج کی بدولت ادا کرتا رہتا ہے۔ خون کو پورے جسم میں حرکت کراتا ہے، روٹیٹ کراتا ہے، خون میں ترشی پیدا ہوتی ہے، اس ترشی سے بے پناہ قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عضلات اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، جب یہ مزاج یعنی خشک سرد مزاج بگڑ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو امراض پیدا ہوتے ہیں، ایک طبیب تو نبض دیکھ کر بآسانی اندازہ کر لیتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کی نبض 2 سے 3 انگلیوں پر ٹھوکر لگاتی ہے، حرکت میں تیز ہے، قوام میں موٹی ہے، ٹھیک ہے، اور دبانے سے دبتی نہیں ہے بلکہ انگلیوں کو ٹھوکر لگاتی ہے، تو اس شخص کا مزاج خشک سرد یعنی عضلاتی اعصابی غیر طبعی ہو چکا ہے، اور اس میں جو بھی امراض ہوں گے ہم کہیں گے جی کہ یہ خشک سرد مزاج غیر طبعی ہو گیا۔ عوام کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ اس مزاج میں جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان میں پہلے نمبر پر گیس ہے، تیزابیت ہے، قبض ہے،
پیٹ کا درد ہے، خارش ہے، بواسیر بادی ہے، السر معدہ ہے، معدے کا ورم ہے، درد ہے، دل کے امراض ہیں، نیند کی کمی ہے، کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہے، یورک ایسڈ کا بڑھ جانا ہے، پاؤں کی تلیوں میں جلن کا ہونا ہے، معدے کی یعنی شوگر معدی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام عوارضات جو ہیں ان میں نکسیر کو بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے، بند نزلے کو بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے، خشک کھانسی کو بھی شامل کر لیں، خشک دمے کو بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ تمام امراض جو ہے وہ خشک سرد مزاج یا پھر عضلاتی اعصابی تحریک کے عوارضات ہیں۔ اب چلتے ہیں اور چند بہترین ہوم ریمیڈیز کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اس مزاج کا بہترین علاج ثابت ہوتی ہیں۔ اچھا، پہلے نمبر پر ہے جی تیز پتہ۔ تیز پتہ خشک سرد مزاج کا بہترین علاج ہے۔ تیز پتہ لے کر، ٹھیک ہے، اس کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور اس کو 2-3 بار اچھی طرح چھان لیجئے۔ 1 سے 2 گرام تیز پتے کا سفوف اگر آپ صبح دوپہر شام استعمال کرتے ہیں تو خشک سرد مزاج کے تمام عوارضات سے نجات حاصل کر لیں گے۔ دوسری چیز اجوین دیسی ہے۔ اجوین دیسی لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور 500 ملی گرام صبح دوپہر شام استعمال کرتے ہیں تو خشک سرد مزاج کا بہترین علاج ثابت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر پودینہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے بعد ادرک ہے، اس کے بعد سنا مکی ہے، ٹھیک ہے، کالی مرچ ہے، تو یہ تمام ہربز جو ہیں یہ خشک سرد مزاج کا بہترین علاج ثابت ہوتی ہیں۔ اب آپ کو ایک انتہائی سادہ، مؤثر اور بہترین ہوم ریمیڈیز بتانے جا رہا ہوں جو کہ خشک سرد امراض کا عوارضات کا بہترین علاج ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے تیز پتہ لینا ہے اور رائی لینی ہے، ٹھیک ہے، ایرانی رائی سرخ لینی ہے۔ پہلے نمبر پر تیز پتہ، دوسرے نمبر پر رائی سرخ اور تیسرے نمبر پر آپ نے لے لینی ہے کلونجی۔ تینوں چیزوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور 1 سے 2 گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں گے تو یہ ہوم ریمیڈی خشک سرد مزاج یا عضلاتی اعصابی تحریک کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عوارضات اور علامات کا بہترین علاج ہے۔ اس کی جگہ اس کے ساتھ آپ تیز پتہ اور اجوین دیسی، ٹھیک ہے، اس کا قہوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور خشک سر جو غذائیں یعنی اس طرف یا اس طرف آپ کو غذائیں دکھائی جا رہی ہیں یہ خشک غذائیں ہیں۔ خشک سرد اور خشک گرم دونوں مکس غذائیں، یعنی یہ غذائیں آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اس غذائی چارٹ میں دکھائی جانے والی غذائیں آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ تو اس کے ساتھ آپ کون سی پھر غذائیں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس طرف یا اس طرف جو غذائیں دکھائی جا رہی ہیں، تو اگر آپ کا خشک سرد مزاج غیر طبعی ہو گیا ہے، عضلاتی اعصابی تحریک غیر طبعی ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس طرف یا اس طرف دکھائے جانے والے غذائی چارٹ کو استعمال کر کے عضلاتی اعصابی عوارضات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔